ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی انسان دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا، یعنی جو تم عمل کرو گے وہی تم پاؤ گے۔ مطلب واضح ہے کہ انسان نیک عمل کرے، متقی بنے، بدن کے ہر حصے سے اللہ تبارک و تعالی کے خوف کا اظہار ہونا چاہیے۔ جیسا کہ فقی ابو اللیث نے فرمایا 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے دل سے عداوت و بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفی ہے الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ حسد دل کی رذیل ترین گھٹیا بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا علاج صرف اور صرف علم اور عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور انسان کی نظر حرام کھانے پینے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملا عینہ من الحرام ملا اللہ تعالی یوم القیامہ عینہ من النار، جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے بھری اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ اور اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمہ فی بطنہ وَإِن مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ۔ ترجمہ، انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جانب حرام اپنے ہاتھ کو دراز نہ کرے حتی المقدور، جہاں تک ہو سکے حتی الوسع، اس کا ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بڑھے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی زبرجد کا محل تیار فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے، اور اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے حرام کو چھوڑ دے، رک جائے حرام سے، اور اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودی میں رہے، عالموں نیکوں کی طرف حرکت کرے، ان کی سنگت اور صحبت تلاش کرے۔ عبادت مجاہدہ انسان کو چاہیے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، ریاکاری منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہی متقی پرہیزگار قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے، اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ رجا، امید اور خوف کے درمیان رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی امید رکھے،